الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستوں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. رحمت حق بہانہ نہیں ہے. یعفو عن کثیر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان بندوں کو بہت بڑے گناہ ویسے معاف کر دیں. یعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بخشش کے بہانے بنائے. اس لیے کہ اس حضرت انسان نے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص امانت دینا چاہی اور وہ امانت شریعت تھی، امانت علم تھی، امانت ولایت تھی، امانت دوستی تھی، تو پہلے آسمانوں پر پیش کی کہ آسمانوں تم قبول کرو، کیونکہ آسمان بہت بڑے ہیں، بہت اونچے ہیں، عرش اور کرسی کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں. انکار کر دیا کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں نوازا جائے گا، اگر ناکام ہو جاؤ گے تو سزا دی جائے گی. ڈر گئے. پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا. یہ بڑی مخلوقات ہیں، یہ تین بڑی مخلوقات ہیں. آسمان بہت بڑی مخلوق ہے. کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا سورج جس میں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، چاند چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے. حالانکہ سورج کی زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، لیکن آسمان کے اندر کتنا چھوٹا سا لگتا ہے. تو آسمان کتنے بڑے ہیں، زمین کتنی بڑی، کتنی بڑی مخلوق ہے زمین. اللہ جہاں قیامت کے دن اللہ کا عرش اتارا جائے گا اور ساری مخلوقات جمع کی جائیں گی، حساب کتاب ہوگا. پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے زمین بنائی گئی چونکہ پانی میں سے زمین نکلی تھی تو کشتی کی طرح ہلنے لگی. اللہ نے آسمان سے پہاڑوں کو نازل کیا. یہ آسمان یہ اگے نہیں ہے بلکہ اوپر سے ڈالے گئے. فارساہا
والجبال ارساہا، ہم نے پہاڑوں کے اوپر سے اس طرح زمین کے اندر گاڑ دیا جس طرح کیلیں گاڑی جاتی ہیں، زمین ہلنا بند ہو گئی۔ یہ بڑی مخلوقات ہیں، امانت پیش کی، امانت علم پیش کی، امانت شریعت پیش کی، امانت ولایت پیش کی۔ فابینہ ہی ملنا واشفقنا منہا وحملہا الانسان، اللہ نے حضرت انسان کو بلایا۔ اس وقت حضرت انسان آدم السلام تھے، ساری مخلوقات مجھ سمیت آپ سمیت ان کے پیٹھ میں تھی، اسی سے قیامت تک کے لیے انسانوں نے آنا، سب ان کے پیٹھ میں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری مخلوقات کو، سارے ان کے اولاد کو رکھنا چاہا تو ان کی پیٹھ میں سے اللہ نے سب کو نکال کر سامنے کر دیا۔ آدم السلام سے کہا آدم یہ امانت اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے ایک پتھر کی شکل میں۔ آدم السلام میں جو خصوصیت تھی کیا تھی؟ وہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے عاشق۔ اور عاشق جو ہوتا ہے وہ قربانی دینے سے نہیں رہتا، کہتا محبوب خوش ہونا چاہیے بس۔ یہ عشق جو ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا عاشق ہو۔ دنیا کے عاشقوں کا عشق اتر جاتا ہے، دو چار جوتے مارے تو عشق اتر جاتا ہے۔ تھانے میں عاشق معشوق بند ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ کے عاشق ایسے نہیں ہوتے، رسول اللہ کے عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ عاشقوں کا سر معمولی نہیں، یہ جو دربار میں پڑا ہوتا ہے یہ عاشق کا سر پڑا ہوتا ہے دربار میں۔ سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہارے۔ پھانسی پر بھی وہ مولا کے نام کو نہیں چھوڑتا، سولی پر بھی نہیں چھوڑتا، تلوار کے سائے میں بھی نہیں چھوڑتا، تو یہاں پر تو کیوں چھوڑے گا؟ یہ تو در ہے سرے دار، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہارے۔ آدم السلام عاشق تھے، بس جب اللہ تعالیٰ کے حکم سنا آدم امانت اٹھاؤ، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ عاشق انجام نہیں دیکھتا کہ انجام کیا ہونا ہے، محبوب خوش ہے وہ ٹھیک ہے، کیا انجام ہوگا یہی ہوگا نا، جان جائے گی کوئی بات نہیں۔ جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ آدم السلام نے فوراً اٹھا لیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا اتنا وزن تھا کہ ہلنے لگے، پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اللہ نے آواز دی آدم فکر نہ کر، جب تو نے میرے عشق اور محبت میں امانت اٹھائی ہے تو میں اپنی مدد اور نصرت بھی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ یہ آج وہی ہے، یہ وہی نظارہ ہے، ہم اسی آدم کے اولاد ہیں، ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں، چاہے بے شمار ہم میں کمزوریاں کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں اپنے بندوں کو میں کب کب کیسے کیسے معاف کروں، اور میں یہ رات بھی ہے، یہ رات بھی، یہ بھی ان کی محبت کا نظارہ ہے، عشق و محبت کی وجہ سے کہ کمزوری ضرور ہے، ان میں کمزوریاں بہت ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے خلق الانسان ضعیفا، اس انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے، لیکن اس کمزور انسان میں اپنا جو عشق و محبت ہم نے رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ آپ بتائیں مکڑی کتنی کمزور تھی، کبوتر کتنا کمزور تھا، لیکن رسول اللہ کا عاشق تھے، پہرے دار بن گئے، پہرا دیا، حالانکہ ان کو پتا تھا ہماری جان جا سکتی ہے، ایک ٹھوکر ماریں گے تو جان جا سکتی ہے، مکڑی مر سکتی ہے، کبوتر مر سکتا ہے، لیکن ان کی کمزوری کو اللہ نے قوت میں کیسے بدلا؟ ان کے عشق اور قربانی کی وجہ سے کہ ہم قربانی تو دے دیں گے لیکن رسول اللہ اور صدیق اکبر کا پتہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں پر کون ہے۔ جب یہ کمزور انسان اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے اندر مبتلا ہوتا ہے
فرشتے رش کرتے ہیں کہ اس انسان کو دیکھو اتنا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اس کی کمزوری کا مداوع کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کس کو محبت سے ہوتا ہے۔ جب اس کو محبت سے ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنے عاشق ہونے کا اقرار کر لیتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی راتوں کے اندر بغیر معافی مانگے بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے کہ جس کی معافی نہیں، فرمایا مشرک اور کافر کی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاشقوں کے صف میں نہیں آئے، اور اگر عاشقوں کے صف میں آتے تو ان کی معافی ہو جاتی، لیکن عاشقوں کے صف میں نہیں۔ سب سے پہلے اس کا ذکر ہے، اس کے بعد مشاہر کا ذکر ہے، جو مسلمان بھائی کے ساتھ دل میں بغض رکھتا ہے، پھر اس کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دل غیر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا، اگر عاشق تھا تو اس کا دل ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا، غیروں کی کیسے سوچ رہا ہے؟ غیروں کی سوچنا اور غیر کو دل میں بسانا، خواہ دوستی کے طور پر یا دشمنی کے طور پر، اللہ فرماتے کیسا عاشق ہے کہ اس دل کے نہا خانے میں غیروں کو لیے پھرتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، میں مجذوب تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ایک آدمی سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اوئے یہ شخص، یہ تو اللہ کا ولی کہلاتا ہے، یہ غیروں سے جھگڑتا ہے۔ اگر اس کو اپنے یار کا صحیح پتہ ہوتا، اس کے پاس غیروں کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ قرآن نے کہا مرو باللغو مرو کراما، کہ وہ میرے پیارے کون ہیں؟ اگر لغو باتیں کو کرنے والا ہو، کچھ کہنا مرو کراما، وہاں پر وہ عزت اور اعزاز کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل لوگ ان سے الجھنا بھی چاہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں یاد سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں محبوب سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی یاد سے فرصت ہی نہیں، ہم تمہیں کہاں سے وقت دیں؟ کہتے دل کو غیر اللہ میں مشغول کرنا، چاہے دوستی کے طور پر ہو، کسی مخلوق قسم میں مبتلا ہے، استغفر اللہ، بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ تجھے تو اپنا عاشق بنا کر بھیجا ہے۔ میرا تیرا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں، ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے، ہم دل میں غیروں کو بسائیں، دل میں لوگوں کی دشمنی بسانا، اور وہ بھی اپنوں کی، ایمان والوں کی۔ فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہے، فرمایا یہ پہلے مشرک ایمان لے کر آئے، ہم بخش دیں گے، اور یہ مومن دل صاف کر کے آئے، ہم بخش دیں گے۔ دل میں ہمیں بسائے اللہ نے۔ ان دنیا خلقت، حدیث میں آتا ہے پوری مخلوقات تمہارے لیے، یہ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، زمین ہے، کھیتی ہے، پوری مخلوقات حضرت انسان کے لیے ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور فرمایا کہ تم آخرت کے لیے، تم میرے لیے، ہم اللہ کے لیے، اللہ نے اپنی خاص اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں دیکھ کر فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو، فرشتوں فرماتے یہ دیکھو، اس انسان کو دیکھو کتنا کمزور ہے، کتنی ضروریات ہیں، کتنے تقاضے ہیں، لیکن پھر بھی اس انسان کو دیکھو، مجھے راضی کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، تیغ برہ ننگی تلوار لے کر جب اللہ کو حسن میدانوں میں اترتا ہے، میدان جہاد میں اترتا ہے، حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، عشق اپنے مجرموں کو باب جولا لے چلا، تو اللہ کے عاشق وہاں جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات بھی ایسی رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت، یاد رکھو 14 صحابہ اکرام سے روایت ہے، 14 صحابہ اکرام۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سے علامے فہامے لوگوں کو نیکیوں سے روکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ خود کچھ کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں حضرت یہ کیا بات ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے، الف سے بے ان کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی تم نے خود عبادت نہیں کرنی، نہ کرو،
لیکن خدا کی مخلوق کو تو خدا کے دربار میں آنے سے نہ روکو۔ اگر ان کو یہی پوچھ لیا جائے بھائی اس لفظ کا معنی کیا ہے، تم حدیث کی بات کرتے ہو، حدیث کہتے کس کو ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو رد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے، جس سے میں اور آپ ایمان والوں کو آہستہ آہستہ رسول اللہ کی اداؤں سے، پیغمبر اسلام کی برکات اور اعمال سے دور کر رہے ہیں۔ 14 صحابہ کرام فرماتے، 14 ایک نہیں 14 صحابہ سے روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی مشہور روایت ہے، رات ہوئی، میری باری تھی، پیر کا دن تھا، دن کبھی پیر کا تھا، پیر کا دن تھا، تو اماں کی باری پیر والے دن آتی تھی، یہ پیغمبر سلام کا بھی انتقال پیر والے دن ہوا ہے، اماں کے گھر میں ہوا ہے، اماں کی گود میں ہوا ہے، اور دفن بھی اماں کے حجرے میں ہوئے۔ آج تجلیات کا مرکز وہ حجرہ ہے۔ دنیا میں سب سے افضل ترین نفلی عبادت اور قرب دلانے والی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینا ہے۔ سن لو، حاضری دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار موقع عطا فرمائے، وہاں جا کر آپ سلام پیش کر لیں، طرف لمحے کی ایک تھوڑی دیر کے لیے۔ بہت سے حاجی صاحبان جاتے ہیں، وہ رکنے نہیں دیتے، دل چھوٹا کرتے ہیں۔ میں کہتا نانا اس لمحے کی نہ قدری نہ کرو، یہاں کا تو ایک لمحہ ہی بہت بڑا ہے بھائی، آپ تم اس کی نہ قدری کرتے ہو۔ یہ مجھے ٹائم نہیں دیا جی، مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا، میں نے اتنے درود شریف پڑھنے تھے، میں نے نعت سنانی تھی، میں نے فلاں دعا کرنی تھی فلاں۔ بھائی وہاں تو ایک لمحہ کافی۔ آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر سلام ایک لمحے کے لیے کسی کو دیکھا اور وہ مومن تھا تو صحابی بن جائے گا یا نہیں؟ یا ایک دن کے لیے دیکھنا ضروری ہے، یا آدھے دن کے لیے دیکھنا ضروری ہے، یا 10 دن ساتھ رہنا ضروری ہے؟ ایک لمحہ بھی اگر پیغمبر سلام کی نگاہ پڑ گئی، یا اس صحابی کی، اس ایمان والے کی آپ کے چہرے مبارک پر لمحے کے لیے نظر پڑی، پھر چاہے آپ سے جو ہے وہ الگ ہو جائے، صحابیت کا ٹائٹل مل جاتا ہے۔ عاشق جب دربار رسول میں حاضر ہوتا ہے، لمحے کی حاضری لمحے کی نہیں ہے، یہ مدتوں اور لاکھوں کی حاضری ہے۔ نہ قدری نہ کرو، میں نے حاجیوں سے کہتا ہوں، حاجی حیران ہوتے ہیں پرانے جانے والے، کہ اللہ معاف فرمائے، ہم تو باتیں کرتے نکلتے ہیں یار، کھڑے نہیں ہونے دیا۔ بھائی دربار کس میں ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں، اس موقع سے بات آ گئی کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، سلام کرنے کے لیے لوگ اجازت لیتے تھے، ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی تھی، بڑی مشکل سے اجازت میں صرف سلام کی۔ اب پولیس مقرر ہو جاتی اور وہ سلام کے لیے آتے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوتا وہ گزرتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جو بھی آداب ہوتے تھے اس بادشاہ کے، وہ چلا جاتے۔ جب وہ گھر چلے جاتے تو بادشاہ کی طرف سے انعامات اس کے گھر پہنچتے کہ کون کون سلام کے لیے آیا تھا، چونکہ اس وقت تھوڑا تو اس کے گھر پہنچا دو۔ اگر رسول اللہ کے دربار میں تھوڑی دیر حاضری تم نے دے دی، ساری برکتیں تیرے گھر پہنچ جائیں۔ تو غم کرتا ہے، تو غم کرتا ہے، حاضری کا معمولی نہ سمجھ۔ افضل القربات تو اما عائشہ فرماتی ہے پیغمبر سلام پیر کا دن تھا، میرے باری تھی، دیکھا کہ آدھی رات کو رسول اللہ نہیں ہے، ہو اللہ کے نبی کہاں چلے گئے؟ کسی اور ماں کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ تو میں باہر نکلی، چاند نکلا ہوا تھا۔ زمانے میں مدینہ شریف تھوڑی سی آبادی تھی اور بالکل میدان، مدینہ شریف میدانی علاقہ ہے اور مکہ پہاڑی علاقہ ہے۔ تو میں تلاش کرتی جو باہر نکلی تو میری نگاہ پڑی کہ پیغمبر سلام جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آسمان پر دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ میں نے دیکھا تو میں جلدی سے واپس آ گئی، تو پیغمبر سلام واپس تشریف لائے تو مجھے سانس چڑھا ہوا، پیچھے گئی سانس چڑھا ہوا۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ یہ سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی معاف کر دیں، میں آپ کو تلاش کرنے نکل گئی تھی، کیونکہ آپ اچانک چلے گئے، بتایا نہیں آپ نے۔ حال فرمایا کہ تو سمجھتے کہ اللہ رسول تجھ پر ظلم کریں گے، ایسا نہیں ہے، تیری باری میں بھی کسی اور کے پاس جانے والا نہیں، لیکن آج خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، مغرب کے بعد سے تجلی فرما دیتے ہیں، اور بنو کلب جو عرب میں سب سے بڑا قبیلہ بکریوں کے اعتبار سے تھا، ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، شقاوت اور سعادت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں وہاں پر ان کے لیے بھی دعا کرنے گیا تھا جو دنیا سے جا چکے اور جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، ان کے لیے دعا مغفرت کرنا۔ سب روایت موجود ہے، یہ وہ خاص رات ہے، یہ دراصل رمضان کا استقبال ہے، دراصل یہ سمجھو آپ، کیونکہ پیغمبر السلام نے یکم رجب کو استقبال فرمایا۔ استقبال رمضان کے جلسے رکھے جاتے ہیں، استقبال رمضان، تو رسول اللہ نے استقبال رمضان یکم رجب کو کیا۔ جب یکم رجب کا چاند دیکھا تو فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ وبلغنا رمضانہ، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ رات بھی دراصل ہمیں پاک کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، تاکہ آنے والے رمضان میں جب ہم داخل ہوں ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم بخشے ہوئے ہوں۔ اب جب وہاں ہو تو ہماری جو ٹینکی ہے دل کی یہ پاک صاف ہو، تاکہ رمضان کے انوارات سے فائدہ اٹھائے۔ بے شمار لوگوں کی بخشش ہو رہی اور فیصلے ہو رہے اس رات میں، موت و حیات کے فیصلے ہو رہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنے بڑے انسان ہیں مجدد ثانی، کہ رات گزری، فرمایا کہ رات کو میں نے دیکھ لیا کہ میرا نام مرنے والوں میں آ چکا ہے، اسی سال انتقال ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے آدمی شادی کے منصوبے بناتا ہے اور اس کا نام مرنے والوں میں لکھا ہے، آدمی حج کا منصوبہ بناتا ہے، اس کا نام مرنے والوں میں لکھا ہے، وہ زندگی کے منصوبے بناتا ہے، اس کا نام مرنے والوں میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں موت و حیات کے فیصلے، رزق کے فیصلے، شقاوت اور سعادت کے فیصلے اور اولاد کے فیصلے، سارے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ اور جب شب لیلۃ القدر آتی ہے، لیلۃ القدر شب قدر آتی ہے، اس وقت یہ ساری فہرست فرشتوں کو تھما دی جاتی ہے، اب اس کو زمین میں نافذ کر دو۔ آج کی رات فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اس قرآن کو، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر حکیم تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس وقت فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس رات کو غفلت سے نہ گزارو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے آپ کے مانگنے پر خیر کے فیصلے کر دے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن مجید نے کہا سورہ رات کی آیت ہے، یمحو اللہ، اللہ جو چاہے مٹا دے، ویثبت، جو چاہے لکھ دے۔ عنده ام الکتاب، ام کتاب لوح محفوظ اللہ کے ماتحتی میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے فیصلے تبدیل کر دے۔ اگر میں اور آپ روئے ہماری شکاوتوں کو سعادتوں سے تبدیل کر دے، ہم لمبی عمر مانگے ہماری چھوٹی عمر کو لمبی عمر سے تبدیل کر دے، ہمیں رزق کی تنگی لکھی ہے ہمارے رونے سے رزق میں فراوانی لکھ دے، اس لیے کہ تقدیر کو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے وہ تو بدل سکتا ہے۔ یمحو اللہ، جس کو چاہے مٹا دے، ویثبت، جس کو چاہے لکھ دے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، تو آپ نہیں بدل سکتے اپنی تقدیر کو، لیکن وہ چاہے بدل دے، کچھ مشکل نہیں۔ لیکن بندوں کیا ہو ہوگا دیکھتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، غفلت میں رات گزار رہے ہیں یا ویسے انکار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے اللہ میں ہمیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔
عجیب عجیب چیزیں پھیلا رہے ہیں. 14 صحابہ اکرام نے ویسے روایت کر دی، اور اس وقت سے آج تک بزرگان دین کا، علماء اکرام کا، صالحین کا اس پر عمل ہے. اس رات میں اہتمام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. بندوں کے مانگنے پر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا واقعہ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا. تو ان کے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. کہتے تھے مجھے جس طرح یہ عالم نظر آتا ہے مجھے وہ عالم بھی نظر آتا ہے. اللہ نے ایسے لوگ بھی بنائے، یہ عالم بھی نظر، وہ عالم بھی نظر آتا ہے. کہتا مجھے فرق معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس عالم کو دیکھ رہا ہوں، اس عالم کو اس عالم. اس لیے کہ نگاہیں ہماری جو نہیں دیکھ پاتی، اس لیے کہ گناہوں کا موتیا چڑھا ہو. جب گناہوں کا موتیا ہو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. ابو جہل کو رسول اللہ نظر نہیں آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہی ہے. کہتے یہ محمد بن عبداللہ ہے، رسول اللہ نہیں کہتے محمد بن عبداللہ. اور وہی بلال کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے سورج ہے. ابو جہل کو نظر نہیں آتا کیونکہ آنکھوں پہ موتیے چڑھا ہو، نظر نہیں آتا. کہتے ہمیں اور آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ بھائی ایسی ہے کہ ایک آدمی چاند دیکھ لے. آپ چاند دیکھتے ہو نا کبھی؟ ابھی یہ سنت بھی پوری کر لیا کرو بھائی. چاند دیکھو نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ دیکھنا سنت ہے، اس کا ثواب مل جائے گا تمہیں مفت میں. دادا اسلامی تاریخیں بھی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اخبار سے دیکھ لو بھی 29 ہے، دادا چاند کسی جگہ کھڑے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرو، مغرب کے بعد نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن تم نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا. کیونکہ پیغمبر اسلام ہر اس میں چاند دیکھتے تھے جب نظر اللہ اہل علینا تو دعا پڑھتے تھے. آپ مجھے بتائیں ہمارا تجربہ ہے، ہم طالب علموں کے ساتھ یا چاند دیکھتے تو چھوٹا 10 سال کا بچہ 11 سال بعد حضرت جی وہ چاند نظر آ گیا، وہ چاند نظر آ گیا. اب حضرت جی کو نظر نہیں آ رہا، وہ آنکھیں کمزور ہے، چشمہ اتارے تو کچھ بھی نظر نہ آئے، لگائے تو تب بھی نظر نہ آئے. کبھی چاند نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو جی 10-20 بچے پکارے جی نظر آ رہا نظر آ رہا ہے. اب میں یہ کہوں کہ مجھے چاند نظر نہیں آ رہا اس لیے چاند طلوع نہیں ہوا، یہ میرا کہنا صحیح ہے؟ جلدی بولو، بولو مجمع کے دوستو، مجھے پتا تمہیں نیند آ رہی، جلدی بگاؤ، ابھی تو مانگنے کا ٹائم ہے. جو ٹیلٹی اسٹور اگر رات کو کھلتے آپ کو سارا لائن کھولتے. ابھی تو رزق کی تقسیم ہو رہی ہے. آج ابھی تو ہم نے مانگنا ہے، میں رزق روٹی مانگنی. تم سب دنیا پریشان ہے روٹی کے لیے. اللہ فرماتے آج مانگ لو، ہم انشاءاللہ روٹی بھی کھول دیں گے تمہاری. روٹی بھی تمہیں مل جائے گی، روٹی بیوی نہیں، وہ بھی مل جائے گی، بھائی بھی مل جائے گی. لیکن دل صاف کر کے، کسی کا نائب تمہارے دل میں نہ ہو، تمہارے جگر میں کسی کا اور کا نائب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تو لائف خراب ہے. اللہ کی ذات کا جو اللہ دیں گے اللہ کے واسطے سے آئے گی، وہ خیر و برکت والی ہوگی. وہ خیر و برکت والی جو بواسطہ مولا آتی ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو میں عرض کر رہا تھا قاضی صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھتے تھے. جب میں رات میں کہا تھی کہ تو ہمیں اگر نظر نہیں آتا تو ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو استاد ہے جو ان کو پڑھاتا ہے اس شقیوں کی فہرست میں لکھا ہے، شقیوں کی، بدبختوں کی فہرست میں نام ہے. اپنے بیٹے کو بتایا کہ یار میں نے ایسے دیکھا، وہ میں نے فہرست دیکھی لوح محفوظ میں، جو فہرست تھی اس میں اس کا نام تو شقیوں میں لکھا ہے. ان کا ابا یہ کیا ہوا؟ ابا وہ تو میرے بڑے پیارے استاد ہیں، آپ
کچھ کرے ان کا نہیں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ لیکن بیٹا بھی تو ان کا تھا، وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تو تبدیل کر سکتے ہیں، اور میرا ابا جس طرح اللہ کے یہاں درخواست جمع کرائے گا میں تو ویسے نہیں کرا سکتا۔ کوئی آدمی کسی بات جاتا جی حضرت دعا کر دو، آپ بزرگ ہو، آپ استاد عالم ہو، آپ دعا کر دو، تو کسی کوڑ مغل نے کہا یار دعا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو ان بات جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی افسر کے پاس کوئی بندہ آتا جاتا رہے تو وہ جب کوئی درخواست وہاں لے کے جاتا ہے پرانی دوستی کی وجہ سے، تو اس کو مان ہوتا ہے کہ افسر میری درخواست قبول کرے گا، کیونکہ میرا آنا جانا ہے، یہ میرے گھر آتا ہے، میں اس کے ہاں آتا ہوں، اور وہ افسر بھی اس بات کی رعایت کرے گا کہ یار یہ آنا جانا میرا پرانا ان کے پاس ہے، وہ اس کی درخواست قبول کرے گا۔ اور اگر پہلی دفعہ کوئی وہاں دربار میں جائے گا، اس افسر کے پاس جائے گا، تو نہ افسر اس کو پہچانے گا، نہ اس کو دل میں یقین ہوگا کہ میرا کام ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ جس مان کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ سنتا تو سب کی ہے، لیکن پیش کرنے کا جو ہے نا اعتماد، اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ انا عند العبد ظنی بی، مجھ سے بندہ جو گمان کرتا ہے میں ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ ضرور اللہ میرے سنیں گے، اس اعتماد سے دعا کرتے کام ہو جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے۔ اور کہا لیا ابا جی آپ دعا کریں، پیچھے لگ گئے۔ ابا کہہ رہے بھائی نہیں بھائی یہ بیٹا نہیں ابا۔ آخر شب آخر میں اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے درخواست سے پیش، اللہ آپ کے لیے کیا مشکل، آپ جو چاہیں مٹھا دیں، جو چاہیں لکھ دیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کا نام نیک وقتوں میں ڈال دیں۔ کچھ عرصہ گزرا، خوشخبری دی، بیٹے خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیرے استاد کا نام نیک وقتوں میں لکھ دیا ہے۔ اسی آیت کے تحت علامہ قاضی ثانوی پانی پتی نے تفسیر مسجد میں لکھا ہے یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ تعالی رسول اللہ نے ہم کو بتایا اس لیے ہے کہ یہ خاص رات ہے، اس رات میں فیصلے ہونے ہیں، تم اس کے دربار کو کھٹکھٹاؤ، ان کی منت کرو، روو، نیکی کرو، اس عبادت میں گزارو، دل کو روزہ رکھو، تاکہ تمہارے لیے خیر کا فیصلہ ہو جائے۔ بتایا ہم اس لیے، اس بتانے کا مقصد یہ ہے، بھلا ہمیں بتاتے ہی نا ایسی چپ چاپ گزر جاتی، نہیں، بتایا اس لیے، لیلۃ القدر کا بتایا اس لیے، ان خاص راتوں کا، خاص ایام کا کیوں بتایا؟ تاکہ بندے خزانے لوٹ لیں۔ ہمیں بتایا اس لیے کہ اس رات میں تم اللہ سے مانگ کر فیصلے کرا سکتے ہو، وہ جیسے چاہیں گے فیصلے تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں، اولاد تبدیل نہیں کر سکتے لیکن مولا تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اپنی دل کی دنیا کو درست کرو دوستو، بس سب سے اہم بات یہ ہے، دل کو گندا نہ کرو، دل غیر کو نہ دو، اس دل میں دشمنیاں نہ رکھو، اس کو صاف ستھرا رکھو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، یہ بھی دل کا معاملہ ہے۔ آج کل غصے کا مرض بہت ہے، غصے کا مرض، چھوٹی سی بات پر غصہ، اور غصہ کبر کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر کبر آ گیا ہے، چھوٹی سی بات کبر، یعنی کبر کی عجیب بات ہے، اتنا کبر ہے، جب کبر آئے گا تو جوتے ہی کھانے، آج جو ہم جوتے کھا رہے ہیں کبر کی وجہ سے، ہمیں ذرا عزت انکساری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو ایمرجنسی ہے، اس کو اسپتال پہنچ رہے ہیں، گاڑی پر مریض لے کے جا رہا ہے، وہ موٹر سائیکل والے کو ہارن دیتا ہے، یہ سائیکل والے کا تو ایسے کر کے اس کو دیکھتا اور گالی بھی دیتا ہے کہ تم گھڑی جلدی ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اس بھائی کو کوئی ضروری مسئلہ ہوگا اس لیے بھاگا جا رہا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے جس کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہے، کبر ہے، دل گندا ہے ہمارا، اس کبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے، بات بات پر ماں باپ کے سامنے غصہ کر رہے ہیں، بڑوں کے سامنے غصہ کر رہے ہیں، غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، میں پاگل ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ پاگل بھی وہی ہوتا ہے
جہاں اس کا پاگل پن چلتا ہے، جہاں پتہ ہو بتیسی ہاتھ میں آ جائے گی وہاں پاگل بھی نہیں بنتا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اپنے دل کو سنبھالو میرے دوستوں. ایسی راتوں میں خیر کے فیصلے انہی کے لیے ہوتے ہیں جو دل اچھا لے کر آتے ہیں. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا ہے وہ دل لے کر آئے تھے. الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آئے، ایسا دل لے کر آئے جو پوری طرح سلامتی والا دل تھا. فرمایا کہ آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو سلامتی والا دل لے کر آؤ، اپنے دل کو سلامت رکھو، غیروں میں نہ الجھاؤ، غیروں میں اس دل کو نہ الجھاؤ، سلامتی والا رکھو، کیونکہ اسی دل میں اللہ کی تجلی میں آنا ہے، اسی میں کلمہ ہے، اسی میں قرآن ہے، اسی میں نور ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. اس لیے میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے اس رات میں عبادت کرو. قوموا اللیل، رات جاگ کر گزارو. جاگ کر گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو. چلو کچھ نہ کر سکو تو عشاء اور فجر ہی جماعت سے پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات عبادت کی، جس نے فجر بھی پڑھ لی تو پوری رات عبادت کی. یہی کر لو، کچھ چند نفل پڑھ لو. عجیب آج ہماری عجیب حالت ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. خاص راتیں آتی ہیں ہمیں 2-4 رکعت بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو یہ دکھاتے ہیں اللہ میاں تم نے، آپ نے تو بہت اہمیت دی صلاۃ کو، آپ کے رسول نے بھی، لیکن ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے. 2-4 ہی پڑھ لو، 2-4 رکعتیں پڑھ لو تاکہ پتہ تو چلے نا بھی تم نے کچھ تو کیا ہے اس رات میں، اللہ کی اس نعمت کی نہ قدری نہیں کی، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لے لیا. بھی آپ کہیں دعوت میں جاتے ہو، آپ روٹی کھا کے آئے چلے گئے، کھانا کھا لیا تھا کہیں سے، پھر بھی آپ 1-2 لقمے اس بھائی کی دعوت میں لے لیتے ہو، اس کے ولیمے یا شادی کی دوست کی. کیوں بھائی تم نے تو کھانا کھایا ہوا پہلے سے. کہتا نہیں جی اس کا دل، وہ کہے گا جی میں دعوت کی اور میں نے کارڈ بھی بھیجا اور یہ دیکھو میرے روٹی نہیں کھائی. چلو ایک آدھا لقمہ صحیح، چلو پانی صحیح، چلو چائے صحیح، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. مخلوق کا دل خوش کرنا تو جانتے ہو، مولا کو راضی کرنا نہیں جانتے کہ وہ رحمتوں کے پر پھیلائے اور رحمتوں کی بادل بھیجے اور ہوائیں چلائے، اور مسلمان غافل پڑا ہو اور کہا کہ یہ 2 رکعت کا بھی وقت نہیں. آسمان دنیا پر آواز لگ رہی ہے، آواز لگ رہی ہے مغرب سے، حل من مسترزق فارزقو، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو رزق دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دے. حل من مبتلا فعافی، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، بیماری مبتلا جس کو میں معاف کر دوں. حل من قضا و قضا، فجر تک آواز لگے گی، فجر تک. تو ہم کوئی بھی درخواست جمع نہ کرا سکے اپنے، ہم رزق نہ مانگ سکے، ہم مغفرت نہ مانگ سکے، ہم عافیت نہ مانگ سکے، کچھ نہیں تو تھوڑی دیر کے بندہ دعا ہی کر لے. لیکن محمد ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے پیارے ساری رات عبادت کرتے، جب صبح ہوتی ہے تو توبہ اور استغفار، اللہ معاف کر دے، ہم سے کچھ بھی نہ ہوا، اللہ معاف کر دے، ہم نے ساری رات عبادت کرتے رہے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ایک آدمی رات کو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، اس کو پیشاب کا تقاضا ہے، وہ پیشاب کر کے آیا بستر پر دوبارہ سونے کے لیے، اور وہاں بیٹھ کر 3 بار یہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. فرمایا قیامت کے دن ان عبادت گزاروں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو رات بھر عبادت کر کے صبح استغفار کرتے تھے، کیونکہ اس نے بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیا. میں اور آپ سب اٹھتے ہیں، ہماری عمر کے لوگ ضرور اٹھتے ہیں 3 بار استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. بالاسحار ہم یستغفرون، یہ اللہ کی ذات دیکھو کیسے نماز کی ہے، تھوڑا سا حصہ ڈال دیا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا 3 بار استغفار کرنا، اسی پر معافی ہو رہی. اسی پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اگلی صف میں ہوں گے، یہ پچھلی صف میں ہوگا، لیکن اس صف میں ہوگا جو کامیاب لوگوں کی صف ہے، اس صف میں ہوگا جن کو نوازا جائے گا، اس کی باری بھی آ جائے گی. ہر عمل میں ایسے تھوڑا سا کر لیا کوئی بات نہیں،
لیکن غفلت نہ کریں، اللہ کو غفلت پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ ایسی رات آئے، ایسا دن آئے، تھوڑا سا متوجہ ہو جانا لگے، 5-10 منٹ کے لیے دعا کر لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کوئی صدقہ خیرات کر لیں، کچھ کر لیں، تھوڑا کام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور زندگی میں ایک اور ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے اسی طرح خوب رجوع کریں، خوب دعا کا اہتمام کریں۔ جو ہمت والے روزہ بھی رکھیں، ویسے تو 3 روزے رکھنے چاہیے، ایام 20 کے روزے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر السلام نے 3 روزوں کو سنت قرار دیا، 13، 14، 15۔ تو اس سال نہیں تو آئندہ سال کی یہ نیت کر لو کہ 13 کا روزہ بھی رکھیں گے، 14 کے 15 کے 3 دن روزے، ایام 20، ان میں 15 تاریخ بھی آ جاتی ہے۔ ایام 20 کا مطلب ہے چاند نکلا ہوتا ہے، ہر شے روشن ہوتی ہے، اس کو ایام 20 قرار دیا ہے، ان 3 روزوں کو۔ پیغمبر سلام جو روزے رکھتے تھے، آپ کی جو ترتیب تھی وہ کئی ترتیبیں تھیں۔ ایک ترتیب تو ایام 20 کی تھی، 13، 14، 15۔ ایک ترتیب پیر اور جمعرات کی تھی، اور ایک ترتیب مہینے کی شروع کے 3 دن ہفتہ اتوار پیر، اور مہینے کے آخر کے 3 دن منگل بدھ جمعرات۔ یہ پیغمبر اسلام کی، اور شعبان آتا، شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، فرماتے جس میں فیصلے ہونے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میری موت کا جب فیصلہ ہو دربار الہی میں، اس وقت روزے سے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔